مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط، پہلا یوحنا اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت سے خداوند کے کلام مقدس کی تلاوت میں کروں گا۔ توجہ سے خدا کے کلام کو سنا جائے۔ اگر آپ سن لیں گے تو اس بات کو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ پہلا یوحنا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت سے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی ہے، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ آج بڑا خاص دن ہے ہم سب کے لیے، اور ہم یسوع مسیح کے جنم دن کو ہم منا رہے ہیں۔ 1 دسمبر سے ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور شکر ہے خدا کا کہ ہماری کلیسیا اس میں پورے طور سے شامل ہے۔ آمین۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی عبادات کے اندر اسی طرح سے ہم یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں گے۔ لیکن بہت ضروری بات یہ ہے، ہم سب کچھ کر لیں اور جو خاص پیغام ہے اس کو قبول نہ کریں تو پھر
ابھی کوائر نے گیت گایا تھا، دل وچوں ویر مکا کے پھر منائیے وڈا دن۔ اگر ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو پھر ہم اس کرسمس کو، بڑے دن کو کیسے منا سکتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے آگے بھی، مقدس یوحنا رسول نے ان باتوں کو روح القدس کی ہدایت سے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور یہ بات ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بار بار کہا کہ خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت کو ہم نے دیکھ بھی لیا۔ بعض لوگ عالم بھی یہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا خدا بڑا غضبناک تھا، لیکن بے شک پرانے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب گناہ ہوا، خدا نے ان کو وہیں پر سزا بھی دی۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، کیونکہ خدا کا قہر ان پر بھڑکا۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ خدا، زبور 138 کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا، عزت دیتا ہے۔ تو کیا جب خدا نے کلام کر دیا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، کس نے کیا کلام؟ خدا نے کیا۔ خدا کے منہ سے نکلا یہ کلام، اور خدا نے یہ کلام کیا، تو کیا خدا اس کلام سے پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ مارتا؟ اگر خدا نہ مارتا تو اسی یہ کہتے کہ خدا جھوٹا ہے۔ خدا نے کہہ دیتا سی کہ اے مر جائے گا، یہ تو مریا ہی نہیں روحانی طور پر۔ اب خدا اپنے کلام کی عزت کرتا اپنے ہر نام سے زیادہ، تو پھر یہ کیسے ممکن نہ ہوتا کہ خدا اپنے کلام کو پورا نہ کرتا؟ جب جب آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں، جب جب بدی ہوئی خدا نے ان کو مارا، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا نے کیوں مارا۔ اس لیے مارا کہ انہوں نے بدی کی، اس لیے مارا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے مارا کہ خدا کے کلام کے خلاف کام کیا۔ خدا نے اپنا کلام دے دیا، احکام دے دیا کہ تو کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ انہوں نے بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا کہ کہ خدا خوش ہوتا؟ ہاں، کبھی بڑا چنگا کام کیتا اسے۔ ذات کی کتاب بارہا لکھا، جب جب بنی اسرائیل نے بدی کی، خدا نے نہ صرف ان کو دکھوں میں دھکیل دیا، مسائل کے اندر رہے، بلکہ لکھا کہ وہ فلسطینیوں کے ہاتھ ان کو بیچ دیتا تھا، اور 18 سال 40 سال وہ ان کی غلامی میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔
خدا ہی کے کہنے سے جو کلام خدا نے کیا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور یہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا. خدا نے اس کلام کو بھی پورا کیا. خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر اس کلام کو پورا کیا. بے شک جب بنی اسرائیل خدا کے لوگ مشکل میں سے گزرتے رہے، جب مرتے رہے، جب وہ خدا سے دور ہوتے رہے، خدا لکھا ہے ملول ہوتا رہا، غم کرتا رہا. خدا کو محبت تھی تو خدا ملول تھا نا. کیوں بھی؟ اگر ہمارا اپنا ہو تو پھر ہمیں جب کوئی ہم سے جدا ہو جائے تو ہمیں غم ہوتا ہے. تو اگر انسان بدی کرتے اور دکھوں میں چلے جاتے تو لکھا ہے کہ خدا کیا ہوتا ہے؟ ملول ہوتا ہے، غم کرتا ہے. لیکن اس بات کو ضرور یاد رکھیں، یسوع مسیح نے بھی کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں تسی جو مرضی کرتے رہے ہو، میں تواڈے نال اونج ہی پیش آؤں گے. اتنی کیا ہمیں کیا انج نہیں ہونا. اگر ایک شخص، میں بہت ساری مثالیں دے کر، میں صرف 15-20 منٹ میں نے کلام آپ تک پہنچانا ہے، لیکن اگر ایک شخص جس کا نام افتح جلادی تھا، ایک شخص نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ جب میں لڑنے کے لیے جاؤں خدا مجھے فتح بخشے تو جو کوئی واپسی پر مجھے ملے گا میں سوختنی قربانی کے طور پر اس کو پیش کر دوں گا. اور خدا نے اس کو فتح بخشی اور جب وہ واپس آیا تو اس کی ایک اکلوتی بیٹی جو ہے اس کے استقبال کو نکلی. تو افتح جلادی کی کہتا ہوں بھائی اور مکر جانا نہیں. بے شک وہ انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنے کلام کو جو اس کے منہ سے نکلا تھا اس کی قدر کی، اس کو اہمیت دی، اس منت کو جو خدا کے حضور اس نے مانی تھی اس کو پورا کیا. بے شک اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. تو خدا جو خالق اور مالک ہے، جو ہم سب کا انسانوں کا خالق ہے، وہ اپنے کلام سے پھر جائے. ایسا ناممکن ہے کہ خدا اپنے کلام سے پھر جائے یا ہٹ جائے. لیکن ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ خدا کی محبت کے سبب سے ہی خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. اور یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یہ اس کی محبت ہی ہے نا. اگر وہ محبت نہ رکھتا تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا. اور مقدس یوحنا رسول نے یہ بات کہی کہ اس محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے، ہمیں مخلصی دینے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا.
اب یہ محبت جو خدا نے کی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا، اور ہماری محبت اب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کریں۔ 15ویں آیت کو میں نے پڑھا تھا، لکھا جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے۔ اگر خدا نو لبنا ہے تو کتنے لبنا بھائی؟ ہاں، اپنے اندر۔ کس طرح کہ جب ہم یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کریں گے تو خدا کا ہوگا ہمارے اندر۔ اور اس سے بھی اگر زیادہ آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول نے کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو بھی خدا ہم میں رہتا ہے۔ یسوع مسیح کا اقرار تو کر لیا، لیکن ایک دوسرے سے محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے۔ محبت کو غلط معنوں میں نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیتا ہے تو بے شک وہ بچ جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ضرور سزا پائے گا۔ لیکن اب جب اس نے اس زمین پر زندگی بسر کرنی ہے تو اس زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسے مقدس یوحنا رسول نے کہا کہ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اگر میں کسی دوسرے سے محبت نہیں رکھتا تو میں یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس وقت وہ یہی کہے گا، لوگ پوچھیں گے نا کہ خداوند تو کدوں کیا ایسی نہیں کیتا؟ تو نے کہا کہ جدوں تساں انہاں دے وچوں کسے دے نال کیتا تے میرے نال کیتا۔ اگر ہم بے شک مقدس یوحنا رسول نے لکھا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اور فرض ہے، فرض لازم ہے فرض ایک دوسرے سے۔ 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے اے عزیزو جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ بغیر گزارا نہیں، فرض ہے۔ جہاں پر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں وہ حقوق ہمارے فرائض کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ سیوکس جو شہریت کئی اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہے اس کے اندر بڑا حقوق و فرائض کا ذکر کیا گیا۔ اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ فرائض کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا فرض ہمیں پورا کرنا ہے، پھر ہم خدا کے آگے ان کے بدلے میں خدا سے مانگ بھی سکتے ہیں۔
محبت کے سبب سے ہمیں دلیری حاصل ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. کہ اگر دل چ چور ہوئے نا پھر دلیری نہیں ہوتی، پھر خوف ہوتا ہے. اگر محبت ہے نا کسی کے لیے میرے اندر محبت ہے تو مجھے دلیری ہوگی. اگر محبت نہیں ہے نا، میرے اندر بغض ہے یا کسی کے لیے ناراضگی ہے یا حسد ہے، تو پھر کبھی بھی میرے پاس دلیری، میں خوف زدہ ہوں گا. اور 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا. بس ٹائم بہت ہو گیا. میں پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی چند آیات پڑھوں گا اور پھر ہم دعا کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اپنے دلوں میں اس کلام کو لے کر جائیں. یسوع مسیح نے بے شک کہا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. بس میں نے پڑھنا پھر دعا کریں گے. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی چھاچ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے، سنیں ذرا، کئی لوگ کی نبوتاں کرتے ہیں نا، غیر زبان کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. پالوس رسول نے انہی باتوں کا ذکر کیا. اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کا کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. بہت کچھ بھی کر کے کھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. اب محبت کی خوبیاں بھی سنیں ذرا. محبت صبر ہے. محبت کیا ہے؟ صبر. صبر کرتی ہے. صبر جڑا آج کل ایمانداراں صبر نہیں کر. محبت کیا ہے؟ صبر ہے. صبر کرتی ہے محبت. محبت صابر ہے اور مہربان ہے. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں. نہ زیبا کام نہیں کرتی. اپنی بہتری نہیں چاہتی. اپنی نہیں، دوسرے کی بہتری. اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش. کئی لوگ میں دیکھے نا جو برا کام کر لیں تو نال خوش بھی ہوتے، ایسا پتا نہیں کیڑا تیر مارتے. لکھا بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے. سب کچھ کہنے اے تے میری برداشت تو باہر ہے، وہ بھی برداشت کر لیتی. محبت اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. اور آخری 13ویں آیت لکھا ہے غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے. آمین. اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. خدا محبت ہے اور خدا نے محبت کی اور خدا نے محبت ہمیں کر کے دکھائی ہے اور اس نے کہا اب تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. سو آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا کریں. سب